یہ جو برائی ہے نا، یاد رکھو، آج لوگ کہتے ہیں کہ یہ فحاشی کے سے بچنے کا طریقہ ہے کہ علماء کے بزرگوں کے بیانات سنا کرو، بدنظری سے بچنے کے لیے خانقاہ میں جا کے سر جھکا کے بیٹھا کرو، اللہ اللہ کیا کرو. یہ ضروری ہے بے شک، لیکن یہ اصل علاج نہیں ہے. بھوک کا اصل علاج کیا ہے؟ روٹی ہے. سمجھ رہے ہو؟ اب ایک آدمی کو بھوک لگ رہی ہے، چوری کرنے کا دل چاہ رہا ہے، ادھر پراٹھا اس کا انڈا یہاں سے کھینچنے کا. جب بھوک لگتی ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے نا. افطار پہ جب ہم بیٹھے ہوتے ہیں، آج تو بہت ٹف روزہ تھا کراچی میں، اتنی پیاس لگ رہی تھی. افطار پہ بیٹھے بار بار گھڑی دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے ہوتے؟ مؤذن صاحب پہ غصہ آنے لگتا ہے، بھائی اذان دے یار. ہوتا ہے نا؟ کیسا دل چاہ رہا ہوتا ہے، یا اللہ، دعا بھی مانگ رہے ہوتے ہیں تو نظر. اب کوئی کہے یہ لالچی لوگ ہیں جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں دسترخوان پہ، یہ ٹھرکی ہے معاذ اللہ، اس طرح کے الفاظ استعمال کریں. بھائی یہ تو نیچر ہے بھائی، بھوک لگ رہی ہے تو یہ رزق ہمارے لیے اللہ نے ایک ٹائم بتا دیا، اس سے پہلے نہیں کھانا. اب آپ کہہ رہے ہو کہ چونکہ اس کو بہت دل چاہ رہا ہے تو اب اس کو چاہیے کہ علماء کے بیان سنیں کہ پکوڑے کھانا اسلام میں کتنا بڑا گناہ ہے. یہی ہوگا نا بھائی؟ یہ نہیں ہوگا، اس سے فائدہ نہیں ہوگا. اس سے فائدہ جب ہوگا جب وقتی طور پر چھڑوایا جا رہا ہو، بتایا جا رہا ہو بھائی چند گھنٹے کی بات ہے، سورج جیسی غروب ہوگا سارے پکوڑے سموسے آپ کے لیے ہیں، پھر انسان صبر کر لیتا ہے. تو اس سے زیادہ انسان مرد کی اٹریکشن عورت کی طرف، اس سے زیادہ. تبھی پکوڑوں پہ قاتلانہ لڑائیاں نہیں ہوتی. عورت کے پیچھے تو لوگ ایک دوسرے کو مار دیتے ہیں، خودکشیاں کرتے ہیں، عشق معاشقے میں کھمبوں سے لٹک کے مر جاتے ہیں. آپ اگر ہسپتالوں میں جاؤ نا، بھوک سے خودکشی کرنے والوں کا ریشو اور ناکام عشق میں خودکشی کرنے والوں کا ریشو، ناکام عشق کے ریشو 99% ہوگا اور بھوک سے مرنے والے 1% ہوں گے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ یہ بھائی اللہ کی طرف سے ہے. تو اس کا حل صرف بیانات سننا، تبلیغ میں وقت لگانا نہیں ہے، یہ بھی ضروری ہے. اس کا اصل حل یہ کہ حلال انتظام کرو بھائی. ایک آدمی کو بھوک لگ رہی ہے، روٹی کھانے کا دل چاہ رہا ہے، بھائی اسے بولے گا یار پیسوں سے خرید کے کھا لے. وہ کہہ رہے پیسے نہیں ہے تو پیسے کما لے. تو بالکل یہی ہے بھائی. مرد کی عورت کی طرف رغبت ہے، عورت کی مرد کی طرف رغبت ہے، تو اس رغبت کو ختم نہیں کرو. نہ کیا جا سکتا ہے، کوئی حل نہیں ہے. حلال طریقے سے پوری کر لو، صحیح ہو جائے گا، سیٹنگ پہ آ جائے گا. پھر بھی نہیں آ رہا تو پھر اس میں فالٹ ہے، پھر اس کو آپ لے جاؤ کسی لیبارٹری میں، بھائی اس کو تو سیٹنگ ہی آؤٹ ہوئی. پھر ٹھرکی بھی بولو اس کو، پھر اس کو جو ہے نا ہوس کا مریض بھی بولو، پھر کچھ بھی گالیاں دو اس کو. نکاح کیا ہی نہیں ہے ایک آدمی نے، آپ اس کو جو ہے نا وہ نکاح سے روک رہے ہو اور نکاح کو پروموٹ کر نہیں رہے معاشرے میں. باپ اپنے بیٹے کو شادی کرنے نہیں دیتا ہے، پھر آگے مفتی صاحب سے شکایتیں لگا رہا ہے کہ یہ غلط کام کرتا ہے. کرنا پھر بھی حرام ہے. ایسا نہیں کہ آپ کہیں گے کہ میں آپ کو سند دے رہا ہوں کہ نکاح نہیں ہو رہا تو غلط کام کر سکتے ہیں، اس پہ تو اللہ کا عذاب آئے گا. لیکن نکاح کو بھی پروموٹ کرنا چاہیے، جلدی نکاح کریں. اس میں اللہ نے ہمیں حوصلہ دیا ہے کہ یکون فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ. زیادہ خرچے مرچوں کی ٹینشن مت لو. جو اللہ پیدا ہوتے ہی تمہاری ماں کی چھاتیوں میں دودھ پیدا کر دیتا ہے نا، جب بیوی گھر میں آئے گا تو 2-4 پراٹھے کا انتظام کر دے گا اس کے لیے. لوگ کہتے ہیں صرف کھانے ہی تھوڑی ہوتا ہے، اور بھی خرچے ہیں. اللہ کو بھی پتہ ہے اور بھی خرچے ہیں، وہ کر دے گا اللہ تعالیٰ. جنہوں نے نکاح کیا دیکھو وہ اچھی زندگی گزارنے، اور جو ہمیں اپنے دوستوں احباب میں جو کما رہے تھے اب تک ویسے کے ویسے ہی آج تک اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو ہی نہیں سکے. اس کوشش میں ہی لگے میں اپنے پاؤں پہ کھڑے ہو جائیں پھر شادی کریں گے. میں ان سے کہتا ہوں تم نہیں کرو گے، اور 2-4 سال رہ گئے بڑھاپے کے. اب ویسے بھی خام خامے کسی عورت کو بیوہ بنانے کے لیے شادی کرنا اسلام میں ویسے بھی اچھا کام نہیں ہے، تو چھوڑ دو، اب ایسی زندگی گزار لو. تو نکاح کی عمر کم عمری میں نکاح ہوتا ہے، اس میں جذبات ہوتے ہیں، محبت ہوتی ہے. وہ آیا تھا نا میڈیا پہ 18 سالہ لڑکے نے 18 سال لڑکی سے شادی کی. دیکھ کے خوشی ہو رہی تھی کہ نہیں ہو رہی تھی؟ دیکھ کے خوشی ہو رہی تھی یار، ان میں کیسی ٹوٹ کے محبت ہوگی بھائی، ہے نا. اور ویسے آپ دیکھو انٹرنیٹ پہ جنہوں نے فیس بک پہ تصویریں ڈالی ہوئی ہوتی ہیں کالے کولے لگا کے، اکثر میں تو نکاح پڑھاتا ہوں، اکثر دولہا کالا کولا میں نہا کے آتا ہے، بال پورے دھک کالے کیے ہوئے ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں بیگم کے سامنے ڈیٹول سے سر مت دھونا، ایسا صابن استعمال کرو. ایک بیبی شیمپو آتا ہے وہ ہلکا پھلکا ہوتا ہے، اس سے نہیں. میں نے کہا لائف بوائے سے سر نہیں دھونا، بھاگ جائے گی پہلی رات. اور وہ کون سا کم عمر ہوتی ہے، وہ پورے ڈسٹمپر کے ڈبے لگا کے بیٹھی ہوئی ہوتی ہے، پورے ڈب 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 جو ہے نا ڈسٹمپر کے ڈبے، پورے میک اپ والے تو لاکھوں روپے لے کے اس کو انسان یعنی بناتے ہیں کہ لگے دیکھنے میں. تو وہ بھی یہی ہے کہ وہ بس اب کب تک بھائی وہ ڈسٹمپر اور وہ سارے استری کی ہوئی ہوتی ہے اپنے اوپر. تو کم عمری میں شادی کرو. میرا مقصد کسی بڑی عمر کے لوگوں کا مذاق اڑانا نہیں ہے. اس عمر میں انسان باپ اچھا لگتا ہے، ماں اچھی لگتی ہے. کسی نے کیا کہا ہے کہ جتنی بوڑھی ہو جائے ماں اتنی زیادہ اچھی لگتی ہے. تو جو ماں بننے کا رشتہ تھا، اب آپ کی ایج اتنی ہوگی، اب آپ کے 8-10 بچے پوتے نواسے ہونے چاہیے تھے جو آپ کی سلوٹوں کو دیکھ کے خوش ہوتے کہ ہماری ماں بزرگ ہو رہی ہے. اس عمر میں اتنی لیٹ آپ شادی کر کے، اور پھر خواتین یہ بھی کہتی ہیں ہمیں رشتہ نہیں ملتا. تو بھائی وہ نہیں ملتا، وہ ایک حقیقت ہے، گراؤنڈ ریئلٹی. جب نکاح کی عمر تھی اس وقت تو آپ کو ڈاکٹر بننا تھا، آپ کو MBA کرنا تھا، اور یہ کرنا تھا، کر لیا نا تو آپ کو کمپنی میں جاب اچھی ملے گی.
بیوی کی جاب آپ کو اب ذرا مشکل سے ملے گی. حقیقت ہے مرد کا بھی ایسا ہی ہے. تو ایک حد ہے بھائی, اس کے بعد لوگوں کو دلچسپی ختم ہو جاتی ہے, اور ہونی بھی چاہیے. تو نکاح کو پروموٹ کرو, جلدی نکاح کرو. آج ایک آدمی آیا میرے خاندان میں, کوئی بندہ مجھے نکاح نہیں کرنے دے رہا. میں نے کہا جو خاندان سے پوچھ کے کرتا ہے وہ نہیں کرتا نکاح. آج کل خاندان والے نکاح کرنے نہیں دیتے. تو میں نے کہا ابا کو سمجھاؤ, مان جائیں ٹھیک ہے, نہیں مانے کر کے بتا دو. اور ابا کو یہ دلیل دیا کرو, ابا آپ کے ابا اگر آپ کو شادی سے روکتے تو آپ میرے ابا بنتے ہیں؟ اگر آپ کے ابا آپ کے ساتھ وہی سلوک کرتے جو آپ میرے ساتھ کر رہے ہیں تو آپ میرے ابا بنتے. تو لہذا آپ بھی مجھے کسی اور کا ابا بننے دیں, ٹھیک ہے نا, آپ بھی مجھے کسی اور کا ابا بننے دیں. یہ دلیل نہیں سمجھ میں آئی تو پھر کر لیں آپ شادی. اور آپ ان کو کچھ وقت کے بعد بتائیں آپ ابا تھے, میں چاہتا تھا آپ کو دادا کے عہدے تک پہنچا دوں. بھائی 17 گریڈ کا آفیسر ایک دن 18 گریڈ کا بندہ ہے کہ نہیں بنتا, پھر 19ویں گریڈ. تو ابا میں نے آپ کا اسکیل بڑھا دیا ہے. آپ ابا تھے جن کا 17واں گریڈ ہوتا ہے, میں نے آپ کو اب کیا بنا دیا, دادا. اور اپنے بچے کی بھی جلدی شادی کروں گا تاکہ بہت جلد 19ویں گریڈ پہ آپ پہنچ جائیں, پردادا بن جائیں. تو جوانی میں دادا بنو یار. محلے کا دادا ہوتا تھا پہلے, اب تو دادا اتنے بوڑھے ہو گئے ہیں, اتنے بڑھاپے میں دادا بنتے ہیں جو کہ وہ دادا کی وہ اپنی خوشیاں ہی نہیں دیکھنا نصیب ہوتی. اللہ ہم سب کو نکاح کو پروموٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے.